سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، رمضان دا آخری جمعہ موت بیان کیتی گئی سی، موت دے موضوع تے میں پڑھایا سی۔ میں انشاءاللہ پھر عید تو بعد قبر دے حالات اور قبر دی جڑی برزخ دی زندگی ہے میں او دے متعلق انشاءاللہ بیان کراں گا۔ تے اج انسان دی آخرت دیاں منزلاں دے وچوں نا پہلی منزل جڑی ہے او قبر ہے۔ پانچ عالم نے، پانچ جہان نے۔ پہلا جہان جڑا ہے عالم ارواح دا جہان ہے، جتھے لوکاں دیاں انساناں دیاں روحاں جمع نے، انہوں عالم ارواح کیا جاندا ہے۔ عالم، عالم دا معنی ہوندا ہے جہان، عالمین ایدی جمع کہ بہت زیادہ جہان۔ عالم، عالم ارواح پہلا جہان، دوجا عالم بطن یہ دوسرا جہان، پھر عالم دنیا یہ تیسرا جہان، پھر عالم قبر، قبر دا بھی ایک جہان ہے، قبر دی بھی ایک زندگی ہے، پھر پنجواں جہان جدو قبر تو بعد اٹھنا ہے میدان محشر دا جہان۔ آج میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ قبر دے اندر مومن نہ سلوک کی ہے تے مجرم دا سلوک کی کیتا جاندہ ہے، اور قبر دی منزل جیڑی ہے یہ بڑی کٹھن ترین منزل ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کرانگا کہ جدو قیامت نو قبراں چو اٹھایا جانا ہے ادو کیڑیاں کیڑیاں حالتاں دے اندر بندے قبراں چو اٹھائے جان گے اور انہاں دے کی گناہ ہون گے۔ اگلا جمعہ بھی بڑا ٹاف ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کہہ رہے ہیں انسانا تینوں موت نے گھیر لیا ہے۔ ذرا توجہ، دنیا دی ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے لیکن انسان دی کوئی وارنٹی نہیں۔ کوئی گندہ کہہ سکتا ہے کہ انسان فلانے انسان نے بھی اینے سال زندہ رہنا ہے، گڈی لے آؤ، کوئی موٹر سائیکل لو، کوئی چیز آندھنے جی 2 سال دی وارنٹی ہے، یہ دی 5 سال دی وارنٹی ہے، یہ دی 10 سال دی وارنٹی ہے۔ اور انسانہ تیری وارنٹی ہے ہی کوئی نہیں، تو رات نو ستا ہے پتہ نہیں سویرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ بول دے نہیں کوئی کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اٹھنا ہے صبح نہیں۔ جیڑا انسان کائنات چاہیا وہ جان واسطے آیا۔ میں تے تسی سارے ہی اسی قبراں دا مال ہی بیٹھے ہیں، ایک قبراں دا مال ہے تے موت دا مال ہے۔ کوئی انسان ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ میں اس جمعے چاہیے دسیا سی وہ میں قرآن حدیث تے دلائل دیتے سن۔ آئیے انسان دنیا تو چلا گیا ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اس انسان دے کپڑے اتار کے انہوں غسل دیتا جاندہ ہے۔ اپنے ہی آندے نے ابے اران دی کڑی لا لو، ابے اران دے کپڑے لا لو، اگر اوویں نہیں لیندے اینا کینچیاں نہ کٹ کے لا لینے نے۔ اوتھوں مولوی وراندا پتہ کرو، ساڑھے پیو تے آن کے کچھ 4 لوٹے پانی دے پا دین، جنہ واسطے دن رات ایک کیتی آ، جنہ واسطے حلال تے حرام دی تمیز نہیں کردا۔ آج اونا نے تینوں آپ نوایا بھی نہیں، تیرے تے 2 لوٹے پانی دے پائے بھی نہیں۔
اللہ اللہ اتھوں مولوی وراں دا پتہ کرو کپڑے اتر جانے نے اللہ تیرے نہا پھٹے تے لمیاں پا دیتا جانا ہے کدی اس منظر نو بھی اپنی آنکھاں دے سامنے رکھیا کر جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو مسلمان عورت نو کوئی بی بی اپنی بہن نو کوئی بھائی اپنے بھائی نو غسل دیندا ہے غسل دین تو بعد او دے جسم دے عیباں نو بیان نہیں کردا او دے جسم دے عیب لوکاں دے سامنے بیان نہیں کردا او دے عیباں جسم دے عیباں تے پردہ پاندا ہے آقا فرماندے نے مسلمان بھائی نو غسل دین دا کنا کو ثواب ہے آؤ میرے تیرے پیر و مرشد نے زبان نبوت جو اعلان کیتا ہے اللہ فرماندے نے مسلمان بھائی نو غسل دین والے آ مسلمان بھائی دے عیب کجن والے آ مسلمان بھائی دے عیباں تے پردہ پان والے آ میں تینوں اجر اینا دیتا ہے تیرے 40 سال دے گناہاں دے اتے معافیاں دے کلم ہی پھیر دیتے نے ذرا غور کرو کہ مسلمان بھائی نو غسل دینا کنا ثواب ہے کنا اجر ہے اسی تے تو انجی ڈرنے ہیں نا بھئی لو جی غسل دینا دے ملوانیاں دا کام ہے مولویاں دا کام ہے اور بھئی ساڈا تہاڈا بھی حق ہے آئیے ذرا غور کیجئے جیڑا انسان مسلمان بھائی نو غسل دیندا ہے اگے آئیے نا جیڑا انسان اپنے مسلمان بھائی دی قبر کڈدا ہے قبر کھوددا ہے آقا فرماندے نے ایک قبر کھودن والے عمل نو بھی عام عمل نہ سمجھیا کر جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی قبر نو کھوددا ہے آقا فرماندے نے واجبت لہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے آئیے میں آگے چلا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندے نو چوک کے قبرت دے اندر لاتی لایا جاندہ ہے تے پھر کی پڑھنا ہے بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ ایک حدیث ہوندی ہے بسم اللہ و للہ علی ملتی رسول اللہ وہ ایک قبر دے اندر جان والے آ مٹی دیا باویا تینو آج مٹی دے اندر ہی دفن کر دیتا جائے گا اور تو مٹی نہ مٹی ہو جائے گا اللہ 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 اے مٹی دے اندر ہی مٹی ہو جانا ہے جدوں اس انسان نو لایا ہے علی ملت رسول اللہ تینو پیغمبر دے دین دے اتے نبی دی شریعت دے مطابق تینو قبر دے اندر اتاریا جا رہا ہے جدوں مسلمان نو قبر چ اتارنا ہے فرمایا ادا سر جیڑا ہے سر پہلے قبر چ اتارو لتاں جیڑیاں نے بعد دے اندر اتارو نبی علیہ السلام نے سارے طریقے زبان نبوت جو بیان کر دیتے اللہ 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 وہ مٹی دیا جدو لانا ہے وہ تو بسم اللہ وللہ علی ملت رسول اللہ پڑھنا ہے تے جدو لادی راگی گئی ہے اتے پھٹے جوڑ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے جڑا بندہ 3 بک مٹی دے اپنے مسلمان پائی تے پا دیندہ ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا یہ دے گناہ ہی گناہ نے نیکی کوئی نہیں بڑا پریشان ہے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو ایک مٹھ مٹی دی لے کے آؤ نا اللہ اللہ وہ مٹھ مٹی دی کیڑی ہے صحابہ دے نے سونیا یہ کیڑی مٹھ مٹی دی ہے جدی انی عظمت فرمایا اے او مٹھ مٹی دی ہے جیڑی نے اپنے مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن دے اتے پائی سی اللہ پاک اس مٹھ مٹی نو ایک پلڑے دے اندر رکھن گے دوجے پلڑے دے اندر تیری زندگی دے گناہ رکھ دین گے آقا فرماندے نے وہ مٹھ مٹی دا وزن تیری زندگی دے گناہاں نالوں وزنی ہو جائے گا وہ جڑی مٹھ مٹی دی تو پائی ہے نا آج میں تے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جیڑا مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھتا ہے اللہ انہوں احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا کر دے احد پہاڑ تو احد پہاڑ کی ڈاگو ہے 6 کلومیٹر ہی دی چڑائی ہے تے 6 کلومیٹر ہی لمبائی
تے ذرا غور کرو احد پہاڑ ہو سکتا ہے ساڈے اس مرکز نہیں آج سارا علاقہ کٹھا کر لو پھر بھی احد پہاڑ نہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قرات کتنا جڈا احد پہاڑ تے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھدا ہے تے پھر قبر دے اوتے مٹی پاندا ہے دعا کردا ہے. آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے. تے اسی ہمیشہ جانے بھی وینے امیر آدمی کیڑا او دے جنازے نہ جاؤ تے غریباں دا تے سانو فکر ہی کوئی نہیں نہ ہوندا. غریب آدمی مر جائے کوئی فکر نہیں لیکن امیر مر جائے ٹائم نہ جانے جا کے انہوں نے ملنے سامنے انہیں پتہ لگ جائے بھی بدر دین بھی آیا. اور میرے بھائی نہیں غریب ہوئے امیر ہوئے او دا جنازہ پڑھنا مٹی پانا قبر بنانا او دیتے دعا کرنا تے نال مٹی پاندیاں کی کہنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. او مٹی دیا بھاویا تو اس مٹی جو پیدا ہویا سیں. آقا فرماندے نے جس مٹی دے وچوں بندے نے پیدا ہونا ہے اسی ہی مٹی دی اندر بندے نو دفن کیتا جائے گا. ویکھ لے کئی بندے مردے باہر نے انہاں نو دفن بھی باہر ہی کر دیتا جاندا ہے. کئی بندے عمرے تے جاندے نے انہاں اوتھے ہی فوت ہو جاندے نے انہاں نو مٹی مکے دی لگی ہے. کئی مدینے چ مر جاندے نے انہاں نو مدینے دیاں مٹیاں لگیاں نے. تے کئی بندے اللہ اللہ ادھر مردے نے تے ادھر دفن ہوندے نے انہاں دیاں میتاں ادھروں پاکستان چ پہنچائیاں جاندیاں نے. او میرے بھائیو جتھوں جتھوں دی مٹی لگی ہے جگاں دے پیر نے فرمایا سی انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. لوگو میں تے ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں ایک ہی مٹی چ دفن ہوواں گے. اور لاہوریو جتھے میرے ابو بکر و عمر دفن نے آمینہ دے لال دفن نے وہ مٹی رب نے کتھوں لئی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ. اللہ نے وہ مٹی بھی جنت دے وچوں لئی ہے. آئیے وہ جنت دا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر دا حجرہ ماں عائشہ دا حجرہ جتھے ابو بکر و عمر آرام کر رہے نے. اور میرے ابو بکر و عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے آج مر کے بھی جنت نے قیامت نو جنت چو ہی اٹھائے جان گے. ویکھ لے زندہ مثال حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بمب دا دھماکہ قلعہ لچھمن سنگھ دے اندر ہوندا ہے. زخمی ہو گئے سعودیہ تو سپیشل طیارہ ہوندا ہے لے کے ہسپتال ریاض دے اندر پہنچدا ہے. ریاض ہسپتال چ موت آ جاندی ہے اوتھوں چکیا جاندا ہے مدینے پہنچایا جاندا ہے. مسجد نبوی دے اندر جنازہ ہوندا ہے تے قبر جیڑی ہے جنت البقیع دے اندر عثمان دے قدماں چ بن جاندی ہے. جتھوں دی مٹی ہوئے اوتھے ہی بندے نے دفن ہونا ہے. اللہ اللہ تے مولانا کہندے نے مٹی دیا باویا اوے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن گھیرا موت تینو پانا ہے. اوے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے ایک دن گھیرا موت تینو پانا ہے. عملان دا گٹھا کر لے ایتھے سامان تو عملان دا گٹھا کر لے ایتھے سامان تو چھڈ جانا بندیا ایک دن جہان تو جس دن تیرا دانا پانی مک جانا اے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے. تے گل بڑی کمال آندے نے آخر دس تینو مان کس گل دا کس گل تے مان کرنا پیا.
ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਾਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਜੁਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ। ਆਖਰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੋਸੋ ਚੱਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ IG ਹੈ, DIG ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੋ ਮਿੱਟੀ ਛਾਵਾਂ ਗਧਾਵਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਏ। ਓਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਮਹੱਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਵਿਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MP ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾ ਮੂਈ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਪਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਏ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ ਪਾਵਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਸਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਸ਼ੁਹਾਦਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਔਲੀਆ ਦੇ ਵਜੂਦ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਵਾ ਔਹਾ ਇਲਲ ਅਰਜ਼ ਲਾ ਤਾਕੁਲੀ ਲਹਮਹੂ, ਐ ਮਿੱਟੀਏ ਕਬਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਾਨੇ ਆਲ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਆਈਏ ਇਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ तारफ करा रही है। सुबहान अल्लाह आंदी है ना बैतु जुल्मा, मैं तन्हाई दा गड़ावा, मेरे अंदर नेरा ही नेरा है, उत्ते जिन्ने मर्जी दीवे बाल लै, अंदर रोशनी नहीं होनी जब तक कमलां दा दीवा बाल के नहीं आएगा। कई बंदे कबरां दे उत्ते दीवे बालदे ने ना,
بھی بابیرا نو اندر بڑی لوڑ ہے. یہ احمق نے، بیوقوف نے. وہ کملیا ایک چھت مکان دی چھت ہوئے وہ دے اوتے دیوا بندہ چاڑ کے بال چھڑے بھی اندر روشنی ہون ڈئی ہے. کدی ایسا ہویا نہیں. آقا فرماندے نے جیڑا انسان دنیا تو چلا جاندا ہے قبر آندی ہے میں تنہائی دا گڑا انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گڑا واں، انا بیت الظلمہ میں نیرے دا گھر ہاں، انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں، میرے سپ تے ٹھوئیں بڑے زہریلے نہیں. انا بیت الغربہ تو میریاں سختیاں نو جاندا نہیں، تو میریاں سختیاں نو پہچاندا نہیں. اللہ 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 کتے قبر کہہ رہی ہے انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں. قبر اپنا تعارف آپ ہی کراندی ہے. ذرا غور کیجئے قبر کی کہندی ہے بھئی قبر دی گل سن لو تے پھر میں آگے چلنا وا. قبر آندی ہے کار تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں. میں کار تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں. میں خرچ نہیں تو اوتھوں باجوں خرچ نہ آویں. دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت اندھیرا. میں وچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا. تے میں سپ میں وچ سپ اٹھویں زہری تے بن تریاک نہ آویں. یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں. جگاں دے پیر فرماندے نے بعض قبراں ایسیاں ہون گیاں جنہاں دے اندر اللہ روشنائی کر دوے گا، حد نظر تک قبراں نو کھول دوے گا. وہ ہن کیڑے لوگ نے؟ آقا فرماندے نے اللہ اللہ حضرت کیا قبر وچ، حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو. حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو. دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہی ہوئی جانو. جڑا بندہ رات نو اٹھ کے قرآن دی تلاوت صرف رمضان چی نہیں پڑھنا، او پورا سال پڑھنا. کئی بندے آدھے نے رمضان جی پڑھ لیا بس ان پورا سال چھٹی. اج میں شیعہ یار نہیں وہ محرم دا مہینہ پہلے 10 دن کوٹ کے لاندے نے پورا سال ہی چھٹی. نماز تو چھٹی، زکات تو چھٹی، حج تو چھٹی، عمرے تو چھٹی، تے جنت تو بھی ہر کام تو ہی چھٹی. ایویں کئی بھی ساڈے ساتھی نے جڑے قرآن رمضان چ پڑھتے ہیں تے پورا سال چھٹی. بڑی عجیب جی گل نہیں؟ اللہ اکبر. قرآن رمضان دے اندر بھی پڑھنا ہے، پڑھیا ہے تے پورا سال پڑھنا ہے. تہجد دے اندر قرآن پڑھیا کر. آقا فرماندے نے دیون مال اللہ دے کارن، اے جڑا مال اللہ دے راج خرچ کرنے آ یہ بھی قبر دے اندر روشنائی دا کم کرے گا، یہ بھی قبر دے اندر کم آئے گا. آقا فرماندے نے جدوں میت نو قبر چ لادی لایا جاندا ہے یہ جڑا مال ہے یہ دے کھبے پاسے کھلو جاندا ہے. اللہ اللہ نماز سرانے وال کھلو جاندی ہے. جڑیاں نیکیاں نے وہ سجے پاسے آ جاندیاں نے، کچھ نیکیاں جیڑیاں نے پیراں وال کھلو جاندیاں نے. جدروں عذاب آوندا ہے یہ نیکیاں کو عذاب نو ڈھک دیندیاں نے، عذاب نو روک دیندیاں نے. اے جڑے روزے رکھنے ہاں
یہ قبر چ کام آؤ گے، نمازاں پڑھنے قبر چ کام آئے گی، حج کرنے قبر چ سمانے، عمرے کرنے قرآن پڑھنے یہ قبر دا مال ہے۔ آئیے قبر دے اندر سارا کام آئے گا۔ آئیے توجہ فرمائیے، مولانا فرماندے نے دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا پائی، دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی، پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی، فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ، چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ۔ آئیے میرے بھائی، بندے نو قبر دے اندر لایا جاندہ ہے، آسمان تو دو فرشتے آ جاندے نے، ایک دا نام منکر ہے، ایک دا نام نکیر ہے، کالے شاہ انہاں دے رنگ نے، انہاں دے نو جڑے نے وہ تانبے دے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے قبر نو پھاڑ دے ہوئے قبر دے اندر داخل ہو جاندے نے، جڑے دفن کرن والے نے انہاں دے قدماں دی آہٹ اے مردہ سن دے، جنہوں دفن کر کے جا رہے ہو واہ ویلا کر دے، وہ میرے نہ پیار کرن والے ہو، میرے نہ محبتاں کرن والے ہو، آج مینوں کلیاں ہی چھڑ کے ٹر چلے ہو، آج تسی مینوں کلیاں ہی تھے چھوڑ کے ٹر چلے ہو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قبر دے اندر انہوں بٹھا لیا جاندہ ہے۔ کئی بندے قبر بنا دے نے نا تو وچ لمیا پہ کے ویندے نے، پھر بہ کے ویندے نے، پھر قبر تنگ ہوئے کھلی ہوئے، سائیاں نے جدو بانا ہے انہاں با ہی لینا، بول دے نہیں، اوتھے تنگ تے وسیع نہ انہاں نو کی غرض۔ آقا فرماندے نے انہوں بٹھایا جاندہ ہے، اے دے تے عجیب قسم دی دہشت تاری ہو جاندی ہے۔ فرشتے پوچھتے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آندہ ہا لا ادری، مینوں نہیں پتا رب کنوں کہندے نے، کیونکہ انہیں زندگی دے اندر کدی رب نو سجدہ کیتا ہی نہیں۔ اگر اللہ نو سجدہ کیتا ہوندا تے پھر انہوں پتا ہوندا نا رب کنوں کہندے نے، انہیں کدی سجدہ کیتا ہی نہیں۔ پھر انہوں پوچھا جاندہ ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ ہا لا ادری، مینوں نہیں جے پتا دین کنوں کہندے نے۔ پھر پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آندہ ہا لا ادری، مینوں نہیں جے پتا نبی کنوں کہندے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے آسمان تو آواز ہوندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا له بابا الى النار۔ ہونے دی قبر دے اندر جہنم دی آگ دا بستر لا دیو، جہنم دی آگ دا انہوں لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ یا موری اے دی قبر دے اندر کھول دیو۔ اللہ اللہ، اے دی قبر دیاں دیواراں جگاں دے پیر فرماندے نے اس طرح انگلاں داخل کر کے اے دی قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے، اور اے دیتے ایک گھٹ 199 سپ اس بندے تے مسلط کر دیتے جاندے نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اچھی گواہی پھر کہہ دیو ایک گھٹ 100 تے مسند احمد دی حدیث سے آقا فرماندے نے انہاں سپاں دیاں 70 سریاں نے، ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے، 40 سال تک۔ اور ترمذی دی روایت میں پڑھ رہا سا، آقا فرماندے نے قبر دا سپ اتنا زہریلا ہے اگر قبر چو منہ باہر کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ قبر دے سپ بڑے زہریلے، ایک روایت چاہتا ہے 70 سپ تے سپ تے ایک ہی مان نہیں ہوندا، وہ بول دے نہیں، اس رہی ہے نا
کوئی عام بندہ کہے نا میں تیرے بسترے تے بھوڑ ویکھیا تینوں رات نیندر ہی نہیں پیندی بسترا ہی جھاڑدا رہندا عام بندہ کہے جڑا جھوٹ بھی بول سکدا ہے کہ میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا بھوڑ ویکھیا تینوں نیندراں نہیں آوندیاں تے پوری کائنات دے سردار جنہاں دی زبان چو کدی زندگی چ جھوٹ نکلے آئی نہیں وہ فرما رہے نے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے پھر تینوں فجر دے ٹائم بسترے تے نیندر کیویں پہ جاندی بول دے نہیں مؤذن آندا الصلاۃ خیر من النوم او بھئی نماز تہاڈی نیند تو بہتر ہے آندا نہیں نیند بہتر ہے نماز بہتر نہیں تے شیطان بھی بڑا الو دا چرخ ہے وہ جدو اذان ہو جاندی ہے صدوں ہی تھپکدا ہے تھپک تھاپی ماردا سو جا اجے بڑا ٹائم ہے سو جا اجے ادھا گھنٹہ پیا نماز چ سو جا ایسی اکھ لگدی ہے نماز بھی لنگ گئی دن بھی چڑھ گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اے شیطان جڑا نا تیرے کنا جی پیشاب کر کے نس جانا تے جے تو ٹائم نہ اٹھنا جدو اٹھے چار پائی تو اٹھ کے بیٹھ کے آندا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ایک گرا کھل جاندی ہے پھر اٹھ کے جدوں جانا ہے غسل خانے دے اندر دعا پڑھنا ہے واش روم دے اندر جانا ہے اللہ اکبر وضو کرنا ہے دوجی گرا بھی کھل جاندی ہے آقا فرماندے نے پھر جدوں تو نماز نیت لینا ہے شیطان اپنے سر دے اندر کھے پانی شروع کر دیندا ہے میں تینوں بڑا ڈکیا سی ستا رہ یہ ستا نہیں رہا ہن تو نماز شروع کر دینا ہے شیطان اپنے سر چ مٹی پانی شروع کر دیندا ہے پٹنا شروع کر دیندا ہے کلپنا شروع کر دیندا ہے آئیے میرے بھائی نیند جیڑی ہے یہ دے نالو نماز بہتر ہے یاد رکھ لے ایک وقت آن والا ہے تو قبر چ ایسا سونا ہے تینوں قیامت تک کسے جگانا ہی نہیں یہ جگانا ہے بولو مولا فرماندے نے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ تے سچا نبی الہی حیا علی الصلاۃ دے مانی آؤ طرف نمازاں حیا علی الفلاح دے مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانی نیند تھی بہتر صلاتاں اوے قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اوے لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی اور میرے بھائیو اس دنیا تے صدا نہیں رہنا قبر دے اندر جدوں اے جیڑا کافر فاسق ہے اے دے تے قبر دے اندر 70 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے آقا فرماندے نے قبر دے عذاب دے کولوں کوئی فاسق فاجر انسان نہیں بچ سکدا آؤ نہ قبر دے اندر اینو کوڑیاں نہ مار پیندی ہے لوہے دیاں گرزاں نہ فرشتے مار دے نے آقا فرماندے نے اے چیخو پکار کردا ہے اے دیاں چیخاں تواڈے جانور تے ڈنگر ہی سن دے نے اگر تسی سن لو تسی قبراں دے اندر اپنے مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو اتنا سخت عذاب قبر دا اور قبر آخرت دیاں منزلہ جو پہلی منزل ہے سبحان اللہ اللہ میں تیرے محبوب تو لکھ وار قربان جاواں جنہیں ہر گل دے خلاصے ہی کھول چھڑے نیک بندہ بھی آیا نا جگاں دے پیر فرماندے نے اے دے کول بڑے سونے تے خوبصورت فرشتے آوندے نے
ایک دا نام مبشر ہے، دوجے دا نام بشیر ہے۔ آن کے نو بٹھاندے نے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، آندے نے من ربو کا، آندہ ٹھہر جاؤ، سورج غروب ہوندا پیا، مینوں اثر دی نماز تے پڑھ لین دیو۔ فرشتے آندے نے ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے، ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے نے۔ ویلا اس نمازی نو قبر چ بھی نماز دی فکر ہے۔ من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ۔ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی جی محمد۔ اتو آواز ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے انہوں جنت دا بہترین لباس پہنا دیو، جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو، جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو۔ نم سو جا کا نومت العروس، جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، اس دلہن نو دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا، تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر۔ پھر کہہ دیو، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول۔ نبی علیہ السلام قبرستان چو گزر دینے پہ آپ اٹھنی تے سوار نے تے اٹھنی جیڑی ہے انہیں کمنا شروع کر دیتا، ڈرنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اٹھنی ڈری کیوں ہے، سونیاں ترٹھی کیوں ہے؟ آقا فرماندے نے جڑیاں دو قبراں نے جنہ دے اندر ٹہنیاں ٹھوکیاں گئیاں نے، انہاں قبراں والیاں نو قبراں دے اندر جتیاں پینے، انہاں نو ماراں پیاں پیندیاں نے۔ اللہ دے رسول انہاں دا قصور کی سی؟ فرمایا انہاں چو ایک بندہ جیڑا سی وہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا، تے دوسرا بندہ یمشی بن نمیمہ، دوسرا بندہ چغل خور سی، چغلی کرن دی وجہ تو انہوں قبر چ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بندے نو پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، انہوں بھی قبر چ عذاب ہو رہا ہے۔ ہن کئی بندے بس دے ٹائراں نہیں بہ کے موترن لگ پیندے، کوئی ٹرالی دے ٹائراں نہ، کوئی جتھے مرضی سلوار کیتی چل وے پیشاب کرنا، کوئی پتہ نہیں کو پاکی پلیتی دا۔ اور میں تھانوں نبی دے ایک صحابی دی گل سناواں، جلیل القدر صحابی ہے، ایدا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ کنے کو جلیل القدر نے؟ یہ احد دے میدان چ زخمی ہوئے تے انہاں دی اشار اگ دی جڑی ناڑ ہے نا، ایتھے تیر لگا تے کٹی گئی، تے نبی علیہ السلام نے انہوں اٹھا کے نا مسجد نبوی چ لے آندا تے آپ نے اوتھے خیمہ لوا دیتا تے حضرت سعد نے اس خیمے چ لٹا دیتا تے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نہ دعا کر رکھواندے نے، ایدی خدمت کردے نے۔ تے سعد فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام سعد نو غسل دیتا ہے، جنازہ چکیا ہے تے میت دا وزن ہی کوئی نہیں۔ مدینے دے منافق کہندے نے وزن تے نیکیاں دے ہوندے نے، انہاں منافقاں نے بکواس کرنی شروع کر دیتی۔ نبی علیہ السلام جدو قبرستان پہنچ دے نے، میرے نبی علیہ السلام دی قبر تے سیر تے کھلو گئے، صحابہ نے انہوں قبر چ اتاریا، مٹی پانی شروع کر دیتی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دے ہو سعد کنا عظیم آدمی سی، سعد دی وفات دے اتے اللہ دا عرش بھی ہل گیا تے 70,000 فرشتے نے یہ دے جنازے چ شرکت کی تھی۔ 70,000 فرشتے، سبحان اللہ۔ یہ فرمایا فرشتے دے جنازے نو کندھا بھی دے رہے سے، کندھا تے نال جنازے جی ٹور دے جا رہے سے، تے انہاں جنازہ بھی پڑھے، اللہ دا عرش بھی ہل گیا تے نبی علیہ السلام دی قبر تے کھلوتے آندے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اللہ رسول کدی تو آج تک قبر چ یہ خیر وجہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ؟ فرمایا سعد نو نا قبر پیار نہیں ایویں ملی ہے، پیار نہ
پیار نہ انہیں جفے چ لیا تے جدو قبر نے کٹیا نا تے میں گیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سعد کو نا میں زندگی دے اندر ایک دفعہ کدے پیشاب دے چھٹے پی گئے سعد نو پتہ نہیں لگا تے قبر سعد نو بھی کٹیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اگر قبر تو قبر دے عذاب تو قبر دی دبوچ تو نبی دا صحابی سعد نہیں بچ سکیا تے اسی تے تسی کیویں بچ سکنے. فرمایا میں سبحان اللہ کیا تے قبر نے چھڑ دیتا. میں پڑھ رہا سا حضرت فاطمہ الزہرا جدو فوت ہوئی نا تے انہاں دی میت نو جدو رات دے اندھیرے چ قبر دے اوتے لیا کے رکھیا گیا تے ایک صحابی آندا ہے قبر نو مخا اے قبرے تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی. آئیے ذرا غور کیجئے یہ میت جیڑی ہے قبر نے پیار دے نال ملنا ہے. قبر جدوں ملے گی پیار نہ سعد نو ملی ہے تے اے حالت ہو گئی ہے. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بندہ مر جاندا ہے انہوں صبح شام او دا ٹکانا جیڑا ہے جہنمی ہے جہنم دا وکھایا جاندا ہے. اگر جنتی ہے تے جنت دا وکھایا جاندا ہے. اللہ اللہ اے جنتی نو بھی جہنم وکھائی جاندی ہے. نال اللہ پاک فرماندے نے اگر تو نیک اعمال نہ کردا تیرا ٹکانا او جہنم ہونا سی. برے بندے نو جنت بھی وکھائی جاندی ہے. اللہ پاک فرماندے نے اگر تو چنگے عمل کردا تیرا ٹکانا اے جنت ہونا سی. اللہ 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 جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے عذاب قبر دے بارے دے اندر میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ قبر دے اندر چھڑ کے آ جانے مال تے تیرا دنیا چ رہ گیا ہے, رشتہ دار بھی دنیا چ رہ گئے نے, اولاد بھی دنیا چ رہ گئی ہے, مال بھی ایتھے اولاد بھی ایتھے. قبر دے اندر تینو چھڑ کے سارے آ گئے. ہن قبر دے اندر تیرے نال کی رہا ہے او تیرا نیک عمل ہے. نیک عمل اگر اولاد نیک ہے تے پھر تیرے واسطے بعد دعا کرے گی, صدقہ جاریہ بن جائے. تے جے اولاد نو ہی دین نہیں پڑھایا انہاں نو جنازے دی دعا بھی نہیں آوندی, انہاں دعا کٹھا کرنی ہے بول دے نہیں. جنہاں نو جنازے چ دعاواں ہی نہیں آوندیاں. آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے قبر عذاب قبر جیڑا او برحق کے قرآن کہہ رہا ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ. دنیا دے لوگوں اے جڑی نار آگے ایک قبر چ بھی نبی پاک نے فرمایا نا جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا قبر تے جنت دے باغات دے وچوں ایک باغ قبر. تے اگر بندہ نیک ہے دے واسطے جنت دا باغیچہ بن جائے گی, اگر بندہ بادے تو دے واسطے قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی. حضرت براء بن عازب فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے جدوں ایت جڑی ہے ایک قبر دے بارے چی نازل ہوئی ہے. اللہ پاک ایمان والیاں نو قبر دے اندر بھی ثابت قدم رکھ دے نے, قبر دے اندر بھی ثابت قدم رکھ دے نے. آئیے عذاب قبر دے مختلف اسباب نبی علیہ السلام نے بیان کیتے. بعض لوگ ایسے نے جنہاں نو شرک دی وجہ تو قبر چ عذاب ہوئے گا, بعض لوگ ایسے نے چگلیاں کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے گا, بعض لوگ ایسے نے جنہاں نو سودی کاروبار کرن دی وجہ تو قبر چ عذاب ہوئے گا, بعض لوگ ایسے نے جنہاں نو غیبتاں کرن دی وجہ تو
قبر دے اندر ڈانگاں پین گیاں. بعض لوگ ایسے نے جڑے اپنے رشتے داراں دا حق مار دے رہے, اپنیاں بہناں دے حق مار دے رہے, اپنیاں بیٹیاں دے حق چھین کے بیٹیاں نو دیندے رہے. انہاں نو بھی قبر دے اندر جتیاں پہن گیاں, قبر دے اندر انہاں نو بھی عذاب ہوئے گا. جگاں دے پیر فرماندے نے کئی بندے ایسے نے جنہاں نو مچھاں رکھن دی وجہ تو بھی قبر چ عذاب ہوئے گا. اے مچھاں نہیں کئی بندے رکھیاں ہوں جی جڑیاں پوریاں نے تے ٹھیک نے نا, تے کئی بندیاں دی ایڈی ایڈی موچھے جویں کھوتے تے جوار نہیں لدی ہوندی, ایڈی ایڈی موچھ آگو منہ پین رہی موچھ. یعنی جدو دودھ پانی پیندے نے نا پہلو مچھاں وچ ڈوبدیاں نے پھر پانی پیندے. اے مچھاں رکھن دی وجہ تو بھی قبر چ ڈانگاں پینیاں جی, قبر چ عذاب ہونا. اللہ اللہ تے قبر دے عذاب کو بچنا کیویں میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھ دے نا, سورہ ملک پڑھ کے سوندا ہے, آقا فرماندے نے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے سورہ ملک جیڑی ہے اس بندے نو قبر دے اندر بچا لے گی جویں مرگی اپنے بچیاں نو اپنے پراں چ لپیٹ لیندی ہے, ایویں سورہ ملک جیڑی ہے بندے نو اپنے چ لپیٹ لوے گی. سبحان اللہ. ہن کنے کو بندے نے اس مجمع جڑے راہ نو سورہ سے ملک پڑھ دے, سورہ سجدہ تے سورہ ملک. نبی علیہ السلام سورہ سجدہ بھی پڑھ دے سن, سورہ ملک بھی پڑھ دے سن. فرمایا جڑی سورہ ملک ہے نا ایک قیامت نو بندے دی شفارش بھی کرے گی, قبر دے اندر بھی بچا لوے گی. ایک بندہ ہور خوش نصیب ہے, آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا شہید ہے, شہید نو بھی اللہ قبر دے عذاب دے کولوں محفوظ کر لیندے نے. آمینہ دے لال فرماندے نے للشہیدی عند اللہ ست خصال, شہید نو اللہ 6 انعامات نہ نواز دینے. کنے انعامات؟ 6 انعامات نہ نواز دینے. پہلی گل لے وے یغفر لہو فی اولی دفعت, آپ پہلا قطرہ شہید دا زمین تے ڈگ دے تے آقا فرماندے نے اللہ شہید دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. شہادت دا رتبہ بڑا اونچا جے. دوجا انعام کی ہے آقا فرماندے نے وَيُرَا مَقَعْدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, ادھروں روح نکل دی ہے تے شہید اپنا مقام جنت دے اندر ویکھ لیندا ہے, اپنا ٹکانا جنت چ ویکھ لیندا ہے. اگے تیجی گل جڑی میرے مضمون دے مطابق ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, شہید نو قیامت تک قبر دے اندر عذاب نہیں ہوئے گا. شہید عذاب تو بھی محفوظ ہے. وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, تے قیامت دیاں وڈیاں قبراہٹاں دے کولوں شہید محفوظ ہے. وَيُوزَعُ عَلَى رَاسِهِ تاج الکرام تاج الوقار, قیامت دے دن شہید نو اللہ وقار دا ایک تاج سونے دا پہنان گے. فرمایا جڑا یاقوت جس تاج دا ایک موتی دنیا دی ساریاں دولتاں نالوں قیمتی ہے, ساریاں دولتاں. اللہ شہادت دی موت دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ شہادت دی موت منگدا ہے نا تو شہید نہ بھی ہوئے اللہ انہوں شہیداں چی شمار کر لیندے. سبحان اللہ سبحان. ایک معمولی کیس. آئیے اگے چلا. فرمایا وَيُزَوَّزُ اثنتین وسبعین زوجۃ من الحور العین, موٹیاں موٹیاں جڑیاں اکھاں والیاں حوراں نے نا 72, اللہ شہید دا نکاح 72 حوراں دے نال کر دین. سبحان اللہ سبحان. تے اگے اللہ فرماندے نے جڑا شہید اپنے خاندان دے 70 بندے ایسے ہون گے جنہ تے جہنم واجب ہے, شہید انہاں دی سفارش کرے گا, اللہ دی سفارش دی وجہ تو انہاں نو جنت عطا کر دیں گے. کتنی بڑی عظمت ہے یار. نبی علیہ السلام نے اگے بھی فرمایا
سورہ ملک دی وجہ تو عذاب نہیں ہوندا۔ اگے تیسرا بندہ او ہے جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری نہ مر جاندا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جیڑا پیٹ دی بیماری میدے دی بیماری نہ مر جاندا ہے، فرمایا اینو بھی قبر چ عذاب نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کوئی بچان دے بھی تے ٹنگ بنانے نے نا، وہ بول دے نہیں یار۔ اگے ایک بندہ ہو رہے، اے بندہ کیڑا ہے؟ جیڑا بندہ جگاں دے پیر فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث دے راوی نے بیان کردے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے، ترمذی دی روایت حسن درجے دی، جیڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے، جمعے دی رات فوت ہوندا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے نو پوری اللہ اکبر جب تک قبر چ رہندا ہے نو قبر دا عذاب اللہ دیندے ہی نہیں۔ دعا کریا کر اللہ جمعے رات جمعے نو موت دے۔ اور دوسری حدیث ہوندی ہے جیڑا بندہ جمعے نو مردا ہے خاتمہ بالخیر تے مردا ہے، خاتمہ بالخیر تے مردا ہے۔ اتنی اعلیٰ موت، اتنی بڑی موت۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے فجر دی نماز پڑھائی، آخری بات سن لو، آقا فرماندے نے کوئی خواب بیان کرو۔ صحابہ نے کہا کوئی خواب نہیں سونیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پھر کوئی خواب بیان کرو۔ سونیا کوئی خواب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تیجے دن کہا پھر سنو مینوں بھی خواب آئی ہے، دو فرشتے میرے کول آئے نے، مینوں لے گئے نے ایک جگہ دے اتے، میں وینا کیاں اوتھے ایسے لوگ نے جنہاں دے پتھراں دے اندر سر رکھ کے کچلے جا رہے نے۔ میں کیا یہ کون ہے؟ فرمایا اگے چلو نا، اگے میں وینا ایک خون دی نہر ہے، بڑا بودار خون ہے، وہ دے وچوں بندہ ایک تاں ہوندا ہے، ایک بندہ کنارے تے کھلوتا ہے، انہوں پتھر ماردا ہے پھڑ کے وہ سر چ۔ میں کہا یہ کون ہے؟ فرمایا اگے چلو۔ ہاں دن میں اگے آیا، وہ جو بندے ایسے نے جنہ دیاں وراچھاں چیریاں جا رہیاں نے۔ میں کیا یہ کیڑے لوگ نے؟ فرمایا اگے چلو نا۔ ہاں دن میں اگے آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اگے آ جانا۔ میں کہنا یار مینوں گل تے دسو گل کی ہے؟ ایک کون لوگ نے جنہاں نو خون دی نہر دے اندر چھپڑی دے اندر پتھر وج رہے سن؟ فرمایا تیری امت دے سود خور نے۔ دوسرا بندہ او سی جدا سر پتھراں چ رکھ کے کچلیا جا رہا سی، او بندہ جیڑا سی او بندہ سی اذان ہوندی سی، ایدا سر جیڑا سی نماز دی وجہ تو پارا ہو جاندا سی۔ اللہ پاک دے فرشتے اینو پتھر دے اتے رکھ کے اتے پتھر مار دینے، ایدا سر کچلیا جاندا ہے، بعد دے اندر پھر سر اوویں ہی ہو جاندا ہے، پھر پتھر وجدا ہے۔ اے او لوگ نے جنہاں دے سر نمازاں دے وقت پاری ہو جاندے سن۔ آقا فرماندے نے کئی بندے میں ویکھے، ایک تندور ہے اتوں تنگ ہے تھلیوں کھلا ہے تو تندوراں چ ننگے ہی سڑن ڈے نے۔ میں پوچھا جبریل کون نے؟ فرمایا تیری امت دے بدکار تے زانی لوگ جڑے اپنیاں بیویاں نو چھڈ کے غیراں دے بستریاں تے راتاں گزاردے سن۔ اے عذاب برحق ہے، اے ہونا ہی ہونا ہے، کوئی انسان دے تو بچ سکدا نہیں۔ میرے بھائیو قبر جیڑی ہے یہ جہنم دا گڑا بھی ہے تے جنت دا ٹکڑا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو قبر دے عذاب کو محفوظ رکھے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اتھوں ہی شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔